جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام، تو لوگ اس سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ علیہ السلام کیوں لگا رہے ہو، امام حسین کو علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس سے یہ پوچھو کہ جائز کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے، تو وہ یہ کہے گا کہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ غیر نبی کو علیہ السلام کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو علیہ السلام ہے صرف نبیوں کے لیے ہے، نبی کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ تو پہلے وہ آپ سے یہ کہے گا کہ وہ غیر نبی کو علیہ السلام کہنا جائز نہیں۔ پھر آپ جب اس سے یہ کہو نا کہ اچھا یہ بتاؤ جبریل کون سے نبی ہیں، حضرت میکائیل کون سے نبی ہیں، حضرت اسرافیل اسرائیل کون سے نبی ہیں، ان کو لوگ کیوں کہتے ہیں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، تو وہ پھر یہ کہے گا کہ نہیں وہ فرشتوں کو کہہ سکتے ہیں اور نبیوں کے لیے اجازت ہے، انبیاء کو علیہ السلام کہنے کی اجازت ہے اور فرشتوں کو اجازت ہے۔ تو پھر آپ اس سے جب یہ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے فرشتوں کو چھوڑ دو اور نبیوں کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ حضرت مریم کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو، مریم کون سی نبی تھی، وہ تو عورت تھیں۔ حضرت حوا کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو، حضرت حوا کون سے زمانے کی نبی ہیں بتاؤ ذرا مجھے۔ تو پھر وہ کہیں گے نہیں ان کے لیے ان کو کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ بڑی پائے کی عورت تھیں، بڑے بہت بڑی اللہ والی تھیں۔ یار افسوس ہے کہ امام حسین کو اگر ہم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو تمہیں بڑا برا لگ رہا ہے، کیوں لگ رہا ہے؟ اور پھر لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ مجھے دلیل دو علیہ السلام کہنا کہاں سے جائز ہے۔ تو دیکھو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حضرت امام حسین علی مقام کا نام لکھ کے آگے حسین بن علی علیہ السلام لکھا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں بخاری کے اندر۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کے اندر علیہ السلام لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام کے آگے، اور تمام کتابوں کے اندر امام نسائی نے علیہ السلام آپ کو لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے علیہ السلام لکھا، ابن عساکر کے اندر علیہ السلام لکھا، نہ جانے کس قدر کتابوں کے اندر آپ کے نام کے آگے اہل بیت کے آگے علیہ السلام لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب یہ آج کل کے کچھ مولوی چھپا رہے ہیں، اور وہ صرف اس لیے چھپا رہے ہیں کہ شیعہ بولتے ہیں، شیعہ بولیں گے تو ہم نہیں بولیں گے، شیعہ کھانا کھائیں گے تو پھر ہم کھانا ہی چھوڑ دیں کہ شیعہ کھانا کھاتے ہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ یار اتنا زیادہ کسی کے تعصب میں مت جاؤ کہ تم جو ائمہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جو ائمہ ہم کو پیغام دیتے چلے آ رہے ہیں، جو ائمہ کا عمل لائے ہم اس عمل سے بھی دور چلے جائیں۔ ایسے اتنا تعصب کا چشمہ پہنو، اور ذرا یہ تو دیکھو کہ علیہ السلام کا مطلب کیا ہے۔ علیہ السلام کا مطلب ہے کہ ان پر سلامتی ہو۔ کوئی سلام کرتا ہے، ہم نے جواب میں کہا وعلیکم السلام، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ تو گرامر سے جو واقف لوگ ہوں گے وہ اس کو سمجھیں گے کہ جو سامنے موجود ہوتا ہے اس کے لیے کم کی ضمیر آتی ہے کہ بھائی جو سامنے ضمیر ہے تو وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو۔ اور ان کے لیے کہا جاتا ہے علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہا ہے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگ رہا ہے۔ ہم آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو، مجھ پر سلامتی، تو کوئی پرابلم نہیں۔ اور اگر ان کو ہم نے امام حسین علی مقام کو علیہ السلام کہہ دیا تو فتوے لگنا شروع ہو گئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ جو کوئی یہ کہہ دے نا کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام، تو بس لوگ اس کو اس نظریے سے دیکھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ بہک گیا ہے، اہل سنت نہیں رہا، اب یہ شیعہ بن گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے، ابن عساکر کے اندر علیہ السلام لکھا ہے، ابو داؤد نے علیہ السلام لکھا ہے، اور امام اعظم نے علیہ السلام لکھا ہے، اور نہ جانے کس قدر تاریخ کی کتابوں میں بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے فقہاء نے علیہ السلام اہل بیت کے آگے لکھا ہے۔ تو علیہ السلام کہنا یہ کوئی شیعوں کا پیروکار ہونا نہیں ہے، بلکہ علیہ السلام کہنا یہ اہل حقیقتاً جو اہل سنت تھے ان کا پیروکار ہونا ہے۔